الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا سفر. رواه الإمام البخاری ومسلم فی صحیحیہما. محترم حاضرین، زمانہ جاہلیت میں کفار مکہ کا ایک طریقہ یہ ہوا کرتا تھا کہ سال کے 12 مہینوں میں سے وہ 4 مہینے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدس بنائے ہیں، جن میں سے 3 مہینے ترتیب کے ساتھ آتے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم. ان مہینوں میں کفار مکہ سفر کرنے، کسی سے جنگ کرنے یا ان کے درمیان میں وہ افراد جو چوریاں کرتے تھے وہ چوری کرنے سے باز رہتے تھے. نہ جنگ کرنے والے جنگ کے لیے نکلتے، نہ برائی کا ارتکاب کرنے والے، لوٹنے والے، کسی کا مال ہڑپنے والے، نہ وہ اپنے کام سے نکلتے تھے. سب کے سب ان مہینوں کا احترام کرتے اور شہر میں ہی رہتے تھے. اس طرح سے مسلسل 3 مہینے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، 3 مہینے تک جب وہ ساکن رہتے تو انہیں بڑی بے چینی رہتی کہ کب یہ ایام گزر جائیں اور پھر کب ہم اپنا کام کرنا شروع کر دیں. تو جیسے ہی محرم کا مہینہ ختم ہوتا تھا تو اس کے بعد سفر کرنے والے سفر کے لیے نکلتے. لڑائی جھگڑا، اختلافات، قبائلی جنگی، وہ کام کرنے والے اس کے لیے تیاری کرنے لگتے، اور جو کسی کا مال لوٹنے والے، چوریاں کرنے والے ہوتے تھے وہ اپنے کام سے نکل جاتے تھے. نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ماہ سفر میں تقریباً لوگوں کے گھر خالی پڑ جاتے، گھروں میں لوگ ہی نہیں ہوتے، سب کے سب باہر ہیں. اور گھروں کا خالی ہو جانا، خالی کو کہتے ہیں سفر، جسے صفر بھی کہا جاتا ہے. ہم اردو میں 0 کو صفر کہتے ہیں، اسی سے یہ سفر بھی ہے. بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ لوگوں کے گھروں کے خالی ہو جانے کی بنا پر اس مہینے کا نام ماہ سفر رکھا گیا. لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کے درمیان میں پھر ایک طرح کے اس مہینے کے اندر نحوست نظر آنے لگی. لوگوں کو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے لوگوں کا مال چوری ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کو لوٹنے لگتے ہیں.
جدھر دیکھو ادھر لڑائیاں ہونے لگتی ہیں، اور اسی طرح سے لوگ اپنے گھروں کو خالی چھوڑ دیتے، کوئی بھی اپنے گھر میں نہیں رہتا، سب باہر چلے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ مہینہ اچھا مہینہ نہیں ہے۔ اس مہینے کو وہ لوگ منحوس سمجھنے لگے، برا سمجھنے لگے، اور وہ لڑائی، جنگ و جدال، وہ چوری، وہ ایک طرف رہ گئی، اور منحوسیت اور نحوست کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہ ان کے معاشرے میں رائج ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد جب آپ نے معاشرے کے اندر ایسی نحوست والی چیزوں کا تذکرہ سنا تو آپ نے سختی کے ساتھ اسے روکا۔ خاص طور پر ماہ سفر کی نحوست کا ذکر آپ کے سامنے آیا تو آپ نے اس سے بھی منع کیا اور کہا لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ لوگوں، نہ کوئی مہینہ منحوس ہوتا ہے، نہ کوئی دن، نہ کوئی علاقہ، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جانور، نہ کوئی بھی چیز۔ کسی چیز کو منحوس سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ جب کسی چیز کو منحوس سمجھا جاتا ہے یا اس کے اندر نحوست کا عقیدہ ہوتا ہے تو آدمی اس چیز سے ڈرنے لگتا ہے، اس سے اس کے دل میں خوف پیدا ہونے لگتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا لا عدوہ، کسی بیماری سے آپ کو زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیماری اللہ کے حکم سے پھیلتی ہے، خواہ مخواہ کسی بیماری کے اندر پھیلنے کی قوت سمجھنا یہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح سے برے فعل نکالنا، بدشگونی لینا، آپ نے کہا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور ایسے ہی کسی پرندے کو منحوس سمجھ لینا، جیسے کوے کو دیکھنے پر منحوس سمجھنا، کسی الو کو دیکھا اسے منحوس سمجھا اور غلط سمجھنے لگے کہ اس سے ہمارا فنا نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ نے کہا اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے اندر آپ کو نقصان پہنچانے کی قدرت نہیں ہے۔ ایسے ہی ماہ سفر کو بھی منحوس نہ سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جن جن چیزوں کے بارے میں لوگ نحوست سمجھتے تھے ان سب کا خاتمہ کر دیا۔ جیسے آپ نے اپنی قوم سے شرک کا خاتمہ کیا تھا، ایسے ہی ایسی نحوست والی چیزوں کا خاتمہ کیا۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا ڈر بھی تھا، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے بارے میں خوف کھاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ مجھے ڈر ہے کہ میری امت یہ شرک میں مبتلا ہوگی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال سے پہلے کہا تھا کہ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا الا فلا تتخذوا قبری مسجدا۔ لوگوں، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ ان لوگوں نے اپنی انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا تھا، لیکن تم میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے دنیا کے اندر جو شرک اور کفر کی ابتدا ہوئی ہے وہ قبروں کی وجہ سے، نیک لوگوں کی قبروں کی وجہ سے دنیا میں کفر کا یہ بازار پھیلا ہوا ہے۔ اور آپ نے اپنی امت کو نصیحت کر دی کہ میں نے 23 سال اتنی محنت کی ہے، اب میری محنت پر پانی نہ پھیر دینا۔ کم سے کم آپ مسلمان ہو تو اپنی نسلوں کو یہ سمجھا کر جاؤ کہ آپ کبھی زندگی میں شرک نہ کرنا، کسی قبر کی عبادت نہ کرنا۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے اندر، دنیا کے الگ الگ ملکوں میں بھی مسلمانوں کے درمیان قبروں کی عبادتیں کتنی زیادہ عام ہو چکی ہیں۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نحوست کے بارے میں بھی خبردار کر دیا تھا۔ آپ نے کہا تھا اربع فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہم۔ زمانے جاہلیت کی برائیوں میں سے 4 برائیاں ایسی ہیں جو میری امت میں ہوں گی اور میری امت کے لوگ یہ برائی نہیں چھوڑیں گے، میری امت کے لوگ یہ برائی نہیں چھوڑیں گے۔ آپ نے 4 کا ذکر فرمایا، الفقر
فی الاحساب، خاندانی فخر، خاندانی فخر، میں فلاں خاندان کا ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. والطعن فی الانساب، اپنے بارے میں اپنے خاندان کو بڑا بتانا اور دوسروں کے خاندانوں پر لعن طعن کرنا، اسے برا سمجھنا، انہیں حقیر دکھانا، انہیں کمتر دکھا کر بیان کرنا. والطعن فی الانساب والاستسقام بالازلام، اور آپ نے فرمایا بدشگونی لینا، بدشگونی لینا، کسی چیز کو منحوس سمجھنا، یہ تیسری چیز. اور پھر نوحہ ماتم کرنا. آپ کہتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ میری امت کے لوگ یہ چاروں برائیوں کے اندر ملوث ہوں گے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد نحوست کی برائی میں مبتلا ہے. خاص طور پر جب یہ ماہ سفر آتا ہے، لوگوں کے درمیان میں یہ عام ہو جاتا ہے کہ یہ منحوس مہینہ ہے، اس میں سفر نہیں کرنا چاہیے، اس میں شادی بیاہ نہیں کرنا چاہیے. ہر وہ اچھے کام جو ہمارے معاشرے کے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں، وہ سارے کاموں سے ایک دوسروں کو روکتے ہیں. اور اس کا نظارہ ہم فنکشن ہالوں کے ذریعے کر سکتے ہیں. جب دیکھیں اس مہینے میں پتہ چلتا ہے سارے فنکشن ہال خالی ہیں، جبکہ دوسرے مہینوں میں جہاں نمبر لگے ہوتے ہیں اس مہینے میں خالی کیوں ہیں؟ مسلمانوں کے ہیں، مسلم علاقہ ہے، پھر کیا اس مہینے میں کسی کے رشتے نکل رہے ہیں؟ پتہ چلتا ہے رشتے سب کے ہیں، لیکن سب یہ سمجھتے ہیں اس مہینے میں نکاح کرنا منحوس ہے، اس مہینے میں نکاح کرو گے تو نکاح برباد ہوگا. اس مہینے میں نہ کرنے والوں کے گھروں میں بھی ہم نے طلاقیں دیکھی ہیں. اس مہینے کو منحوس سمجھ کر دوسرے مہینوں میں نکاح کرنے والوں کی زندگیوں میں کئی بربادیاں ہم نے دیکھی ہیں. جب انہوں نے دوسرے مہینوں میں کیا جو اچھے مہینے تھے، پھر ان کی زندگی میں بربادیاں کیوں آئی؟ کیوں ان کے گھر ٹوٹ رہے ہیں؟ کیوں ان کے گھروں میں طلاق ہو رہی ہے؟ کیوں ان کے پاس بلا ہو رہا ہے؟ کیوں جھگڑے لڑائیاں چل رہی ہیں؟ پتہ چلتا ہے کہ یہ نحوست مہینوں کی نہیں، یہ آپ کے اپنے اعمال کی. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی مصیبتیں، جو پریشانیاں آپ کو لاحق ہوتی ہیں، وہ آپ کے اپنے کردار، آپ کے اپنے اعمال، آپ کے اپنے اخلاق، آپ کے اپنے کیے کی بنا پر ہوتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نحوست والی چیزوں کو اس طرح سے اپنی زندگی میں داخل کرنے، اس کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھنے سے سختی کے ساتھ روکا. لیکن ماہ سفر کی شروعات سے ہی ہم دیکھتے ہیں اس مہینے کے اندر جو ابتدائی 13 دن ہیں، 13 تیزی کے نام سے لوگ ایک ایسی رسم اپناتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کے شروعات کے جو 13 دن ہیں یہ 13 دن منحوس ہوتے ہیں، لہذا ان دنوں کے اندر میاں بیوی کو جن کا نیا ابھی نکاح ہوا ہو 1 مہینہ پہلے، وہ دونوں میاں بیوی کو آپس میں ملنے نہیں دیتے، عورت کو اس کے میکے بھیج دیتے ہیں. یہ چند دن تم اپنے گھر رہ کر آ جاؤ، اس لیے کہ ان دنوں میں ملنے سے اگر اس سے بچے کی پیدائش ہوئی تو ایسی صورت میں آپ کا بچہ بیکار ہوگا. مسلمانوں کے درمیان یہ بھی عقیدہ ہے. اسی طرح سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ برائیوں والا مہینہ ہے، مصیبتوں کے نزول کا مہینہ ہے، اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، تو لوگ گھنگیاں بناتے ہیں، اس طرح سے چنے وغیرہ بناتے ہیں اور بنا کر اسے رات میں اپنے سرہانے رکھتے ہیں، اور صبح ہونے کے بعد پھر وہ چنے یا تو خود بھی کھاتے ہیں یا پھر محلے کے لوگوں کو ادھر ادھر لوگوں کے درمیان میں تقسیم کر دیتے ہیں. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو بلائیں آسمان سے میرے اوپر نازل ہونی تھی وہ میرے سرانے میں رکھی ہوئی یہ گھنگیاں یا یہ چنے اس کے اوپر نازل ہو گئی اور میں نے اس کو باہر لوگوں کے درمیان میں تقسیم کر دیا. اس طرح سے اپنی بلا کو ٹالنے کے لیے باقاعدہ ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں اور پھر فخر کرتے ہیں کہ ہم نے لوگوں میں پھیلا دیا ہے، اب وہ بلاؤں سے میں محفوظ ہوں اور پورا محلہ برباد ہوگا. اسی طرح سے جب اس مہینے کا آخری ہفتہ آتا ہے، آخری ہفتے کے بارے میں یوم الاربعاء جو آخری بدھ آتا ہے اس کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جب بدھ کا دن آئے تو غسل کرنا چاہیے، اچھے کپڑے پہننا چاہیے
اور سج دھج کر اپنے گھروں سے نکل کر شہر سے باہر سیر و تفریح کے لیے جانا چاہیے، کیونکہ اس میں خیر ہوتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، یہ خوشی کا وقت، خوشی کا موقع ہے۔ جب آخری بدھ کے بارے میں مسلمانوں کے اس عقیدے پر تحقیق کی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ماہ سفر کے آخری بدھ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے، اور وہاں سے آپ تکلیف میں مبتلا ہوئے۔ ماہ سفر کے آخری بدھ کو آپ بیمار ہوئے اور مسلسل آپ بیمار ہوتے چلے گئے، آپ کی تکلیف بڑھتے چلے گئی، بخار بڑھتا چلا گیا، سر میں درد ہو رہا تھا، اتنی حالت ہو گئی کہ پھر آپ کو اپنے پیروں پر چلنے کی طاقت بھی نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس طرح سے یہ مصیبت آئی، آپ تکلیف میں مبتلا ہوئے، آپ اس دن میں پریشان ہوئے، یہاں سے آپ کی بیماری کی ابتدا ہوئی ہے، اور مسلمان اس دن سے خوشی مناتا ہے، سیر و تفریح کے لیے نکلتا ہے۔ اس لیے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ بدھ کے دن مسلمانوں کا خاص طور پر اس طرح سے باہر جانا، سیر و تفریح کرنا، خوشیاں منانا، پارٹیاں کرنا، یہ حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری پر خوشی منانے کے جیسا ہے۔ نوستوں سے کیوں منع کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ہر نوست کے پیچھے برا عقیدہ ہوتا ہے، اور جو برے عقیدے ہیں اس کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، بدشگونی، کسی چیز کے اندر غیبی طاقت کا خیال کرنا یہ شرک ہے۔ بلی سامنے سے چلے گئی، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی برا حادثہ ہو سکتا ہے، یہ شرک ہے۔ گھر میں جھاڑو الٹی لٹکا دیا آپ نے، آپ سمجھتے کہ اس سے کچھ برا ہوگا، یہ شرک ہے۔ گھر میں چپل یا جوتا الٹا رہ گیا، آپ کو لگتا ہے کہ اس سے گھر میں اختلافات ہوتے ہیں، ایسا لگنے سے یہ بھی شرک ہے۔ اگر آپ رات میں کنگھی کر رہے ہیں یا ٹوٹی ہوئی کنگھی کر رہے ہیں، راتوں میں آئینہ دیکھ رہے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ برا ہوگا، فقیری آئے گی، یہ بھی شرک ہے۔ بنا ان چیزوں کے اندر آپ کو نقصان پہنچانے، آپ کو برباد کرنے کی طاقت کہاں سے آئی؟ کیا یہ کنگھی، یہ آئینہ، یہ بلی اور یہ جوتا یہ آپ کی زندگی کو برباد کرنے والے ہیں؟ انسان کی زندگی کا مالک تو اللہ رب العالمین ہے، انسان کے خیر و شر کا مالک اللہ رب العالمین ہے، لہذا اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کے اندر یہ خیال کرنا کہ وہ نفع نقصان کے مالک ہے، نبی نے کہا یہی شرک ہے۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی نحوست والی چیزوں کے عقیدے کے بارے میں مسلمانوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا تھا۔ حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا هل تدرون ماذا قال ربكم، کیا تم جانتے ہو تمہارے رب نے کیا کہا ہے؟ رات میں بارش ہوئی تھی، صبح کا وقت ہوا، فجر کی نماز پڑھی، آپ نے لوگوں سے پوچھا تمہیں پتا ہے تمہارا رب نے کیا کہا؟ لوگوں نے کہا اللہ و رسول اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں، اللہ کو بتائیں، اور اگر اللہ نے کہا ہے تو آپ سے کہا ہوگا، آپ ہی کو بتائیں، ہمیں کہاں سے معلوم ہوگا؟ آپ بتاؤ گے تو ہم سمجھیں گے۔ تب آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان من عبادی اصبح من عبادی مؤمن بی وکافر، آج صبح کے وقت میں کچھ لوگ مومن بن کر کچھ لوگوں نے مومن بن کر آنکھیں کھولی ہیں، اور کچھ لوگوں نے کفر کی حالت میں آنکھیں کھولی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال دے کر فرماتے ہیں، جو کہتا ہے کہ مطرنا بفضل اللہ ورحمتہ، رات میں جو بارش ہوئی تھی وہ اللہ کی فضل اور اس کی رحمت سے ہوئی ہے، فہو مؤمن بی وکافر بالکواکب، تو گویا کہ وہ انسان مجھ پر ایمان رکھتا ہے، اور کواکب یہ ستاروں کے بارے میں لوگوں کا جو تصور ہے یہ اس کو جھٹلاتا ہے، اس کا ایمان مجھ پر ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ مطرنا بنوئی کذا وکذا، رات میں جو بارش ہوئی تھی وہ فنا ستارے کی وجہ سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر بھی ومؤمن بالکواکب، وہ میرا انکار کرتا ہے، میرے ساتھ کفر کرتا ہے اور ستاروں پر ایمان رکھتا ہے۔
اس کا مطلب دوسری چیزوں میں اللہ کے علاوہ کسی اور چیز میں ایسی غیبی قدرت کا یقین رکھنا یہ کفر ہے، یہ کفر ہے۔ اسی لیے بار بار نوستوں کے بارے میں سمجھایا جاتا ہے۔ ایک حقیقی واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک جگہ ہم سفر میں گئے ہوئے تھے، اچانک فون آتا ہے کہ فلاں شخص کا انتقال ہوا، ذرا آپ یہاں پر آ جائیے۔ کیونکہ ان کو ہم پہچانتے تھے، دور کے رشتے دار تھے، ہم ان کے گھر چلے گئے۔ ہمارے ساتھ دوسرے افراد بھی تھے جن کا دادا قریبی رشتہ تھا۔ جب انہیں پتا چلا موت کی خبر ملی ہے تو وہ رو رہے، ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، اور روتے روتے ان کے گھر پہنچے۔ گھر پہنچنے کے بعد ہم باہر کے روم میں بیٹھے تھے، عورتیں جو آ رہی تھی وہ اندر کی طرف جا رہی تھی، اور جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ اس کا انتقال ہوا ہے ایک چھوٹی عمر کا بچہ تھا، 8 یا 10 سال کی عمر رہی ہوگی اس وقت۔ لوگ اندر جا رہے ہیں روتے روتے، جب وہاں سے واپس آ رہے ہیں تو ان کے چہرے بدلے ہوئے ہیں، سب کا رونا بند ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ آنے والے رو رہے ہیں اور یہاں پہنچنے کے بعد تھوڑی دیر میں سب کا رونا بند۔ باہر رونے کی آوازیں آ رہی ہے، گھر میں جہاں میت ہے وہاں تو کوئی نہیں رو رہا ہے۔ تو ہم نے گھر والوں سے پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے؟ اندر تو ایسا کوئی رونے کی آوازیں نہیں آ رہی، باہر سے آنے والے رو رہے ہیں۔ تو انہیں رونے والوں میں سے ایک شخص آئے اور ہنستے ہنستے انہوں نے کہا کہ میت سے ملاقات ہو گئی۔ کہا کیسے ملاقات ہوئی؟ کہا وہ تو زندہ ہے۔ کہا بچہ تو زندہ ہے۔ کہا کیسے زندہ ہے؟ وہ تو فون کرنے والے نے کہا تھا، اور فون کرنے والا میت کا باپ تھا، مرنے والے بچے کا باپ فون کر رہا ہے کہ میرے بچے کا انتقال ہو گیا، اور وہ خبر دیتے ہوئے رو رہا ہے۔ ہم نے ان سے پوچھا باپ نے تو کہا تھا کہ مر چکا ہے۔ کہا نہیں، وہ بچے نے باہر صبح صبح کوا اور کوی کو ایک ساتھ دیکھ لیا تھا، اور یہاں لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اگر کسی بچے نے کوا کوی کو ایک ساتھ دیکھ لیا تو پورے محلے میں، پورے رشتہ داروں میں اس کی موت کی خبر سنا دو، تو یہ انسان، یہ بچہ زندہ رہے گا، ورنہ اگر ایسی خبر نہیں پھیلاؤ گے تو بچہ مر جائے گا۔ لہٰذا ایسے ہی ہوا، انہوں نے بچے کو سلا دیا، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا، اور پورے رشتہ داروں کو 200 کلومیٹر دور سے ان کے اپنے قریبی رشتہ دار، بھائی بہنیں، ماں باپ اور جتنے افراد ہوتے ہیں سب لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں، اور یہاں آنے کے بعد سب کا چہرہ بدلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ سب مسلمان ہیں، یہ سب مسلمان ہیں، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یعنی اس طرح سے مسلمانوں کے درمیان میں نحوست کی چیزیں موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا عدوى ولا طیارۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ لوگوں ایسی نحوست والی چیزوں کو اپنی زندگی میں مت پالو، کسی بھی چیز کے اندر کوئی قدرت نہیں ہے۔ لا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی اسے نہیں روک سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے تو دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ اسی لیے اپنے بچوں کو بھی اس بات کی تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ معاشرے کے اندر بڑے بڑے لوگ، خاص طور پر جو بزرگ افراد ہوتے ہیں، یہ نوزت والی بیماری بچوں سے زیادہ بوڑھوں میں ہوتی ہے، داداؤں میں، ناناؤں میں اور عورتوں کے درمیان میں۔ چھوٹے بچے آج کل ایسی چیزوں کو مانتے نہیں ہیں، لیکن جو گھروں کے بزرگ ہوتے ہیں وہ باقاعدہ بڑے اہتمام کے ساتھ اس کی تربیت دیتے ہیں، یہ سمجھاتے رہتے ہیں، اس برائی کو سنبھالتے ہیں، اور نسل در نسل اس برائی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور حد تو اس وقت ہوتی ہے جب بعض مرتبہ ایسی برائیوں کا تذکرہ اور ایسی نحوستوں کا ذکر مساجد کے ممبروں سے بھی ہونے لگتا ہے، وہاں کھڑے ہو کر بہت سے لوگ موضوع اور من گھڑت حدیثیں بھی سناتے ہیں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی جاتی ہے آپ کے نام سے، کہ آپ نے فرمایا تھا من بشرنی بخروج سفر بشرته بالجنہ، کہ کوئی آدمی اگر میرے پاس آئے اور مجھے کہے کہ ماہ سفر ختم ہو چکا ہے تو میں اسے جنت کی بشارت دے دوں گا۔ مطلب یہ کہ ماہ سفر اتنا منحوس مہینہ تھا کہ اگر کوئی مجھے اس منحوس مہینے کے ختم ہونے کی خبر دے گا
تو میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں. یہ موضوع من گھڑت جھوٹی حدیث ہے، نبی کی طرف منسوب کر کے اس طرح سے بہت سے مسلمان اپنے قوم کو ایسی نوستوں کی تعلیم دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ہر طرح کی نوست والے برے عقائد سے محفوظ رکھے. اللہ ہم سب کو صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اسلام پر عمل کرنے کی توفیق دے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.